السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ غزہ میں جنگ بندی کی امید حقیقت میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے، گو کہ اسرائیل اپنے ارادوں اور جنگی جنونیت کو لے کر اب بھی بضد ہے، لیکن امریکی صدر اور عالمی دباؤ نے نتن یاہو کو غزہ کے نہتے شہریوں پر ظلم کرنے سے فی الحال روک رکھا ہے۔ حماس کے مثبت جواب نے بھی اس طویل تنازع کے خاتمے کا امکان پیدا کر دیا ہے۔ اس متعلق آج سے اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، جب مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ 2 روزہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مصر، امریکہ اور فلسطین کے سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں قیام امن کے لیے امریکی صدر کے مجوزہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر اتوار کے روز سے بالواسطہ مذاکرات کا ایک دور شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے وفود شریک ہوں گے۔ دوسری جانب حماس کے ایک ذریعے نے BBC کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے کچھ عناصر مبہم اور غیر واضح ہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے مذاکرات سے واقف ایک مصری سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ مغویوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 نکاتی جنگ بندی تجویز کے پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی شامل ہے، جس کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس بڑی بیٹھک سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جیسے ہی حماس کی جانب سے تصدیق کی جائے گی تو جنگ بندی فوراً نافذ ہو جائے گی، یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا اور ہم انخلا کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان غالباً اس نقشے میں دکھائی گئی مختلف اسرائیلی فوجی انخلا کی حدود کی طرف اشارہ کرتا ہے جو امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ 20 نکاتی امن منصوبے کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ اگر اس منصوبے پر وائٹ ہاؤس کے شائع کردہ نقشے میں دکھائی گئی سرحدوں کے مطابق آگے بڑھا جاتا ہے تو BBC کے مطابق اسرائیلی فوج کے ابتدائی انخلا کے بعد غزہ کا تقریباً 55% علاقہ بدستور قابض اسرائیلی افواج کے زیر کنٹرول رہے گا، یعنی اسرائیل مکمل طور پر غزہ کی حدود سے انخلا نہیں کرے گا، جو بظاہر اس جنگ بندی معاہدے کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس امکان کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کیا ہے، جنہوں نے اندیا دیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ حماس کے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ نتن یاہو کے اس بیان سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ ان مذاکرات سے قبل ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جب قطر میں اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں حملہ کر کے خلیل الحیہ سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اب حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عرب TV کو انٹرویو میں خلیل الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ جہاں عملی طور پر اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں سفارتی سطح پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ بالخصوص مسلم دنیا کی جانب سے امریکی صدر اور دیگر عالمی طاقتوں کو اسرائیل کو قابو میں رکھنے سے متعلق بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ اس نئے معاہدے پر ہر صورت میں عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کہا جا رہا ہے۔ آج پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے غزہ امن منصوبے سے متعلق حماس کی جانب سے غزہ کا انتظام ایک عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے سپرد کرنے کی آمادگی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ کے خاتمے سے متعلق تجویز پر مذاکرات کے آغاز سے متعلق حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزراء خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل سے بمباری فوری روکنے اور تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے مطالبے کا خیر مقدم کیا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ وزراء خارجہ نے اس پیش رفت کو ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی کے قیام اور غزہ کے عوام کو درپیش سنگین انسانی صورتحال کے حل کے لیے ایک حقیقی موقع قرار دیا۔ وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تجاویز کے تمام پہلوؤں پر جامع مذاکرات فوراً شروع کیے جائیں تاکہ ان کے نفاذ کے طریقہ کار پر اتفاق کیا جا سکے۔ وزراء خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ تجاویز پر عمل درآمد، غزہ پر جاری جنگ کے فوری خاتمے اور ایک جامع معاہدے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ بیان کے مطابق ان کوششوں کے ذریعے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی ممانعت، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا،
तमाम जंगमालियों की रिहाई, फलस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी, गजा और मगरबी किनारे का इत्तेहाद, तमाम फरीकों की सलामती के लिए एक मुतफ़िक़ा सिक्योरिटी निज़ाम और इसराइली अफवाज का मुकम्मल इंखला, गजा की तामीर नो और दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना पायदार अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले से हिरासत में लिए गए 137 कारकुनों को तुर्की जलावतन कर दिया है। जहां उनकी आमद इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई, उनमें से 2 कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि स्वीडन की मुहिम जो ग्रेटा थुनबर्ग के साथ हिरासत के दौरान बदसलूकी की गई। इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 कारकुनों में 36 तुर्क शहरी शामिल थे, जबकि दीगर का ताल्लुक अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, अलजायर, मराकश, इटली, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मोरितानिया, स्विट्जरलैंड, ट्यूनिस और उर्दन से था। मलेशिया के शहरी हजवानी हलमी और अमेरिकी कारकुन बेनफील्ड ब्योर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ग्रेटा थुनबर्ग के साथ बदसलूकी होते देखी, उसे जबरदस्ती धकेला गया और इसराइली परचम ओढ़ने पर मजबूर किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से मुतालिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि वो इसराइली हिरासत में हैं लेकिन महफूज और खैरियत से हैं और उनकी वापसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फ़ाल तौर पर मसरूफ़ अमल है ताकि इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए अपने शहरियों की हिफाजत और उनकी फौरी वापसी को यकीनी बनाया जा सके। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के सिफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की तहवील में हैं और वो महफूज और सेहतमंद हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हमें बताया गया है मुकामी कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के अहकाम जारी होने पर उनकी वतन वापसी में तेजी से सहूलत फराहम की जाएगी। मजबूरी तौर पर सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई दबाव और सालसी ने फिजा को अमन के करीब लाने में किरदार अदा किया है, मगर दूसरी तरफ इसराइल की कार्रवाइयां मुआहिदे के बावजूद जारी रहना नक्शों में छुपी सियासी और सिक्योरिटी पेचीदगियां इस अमल के नफाज को शदीद मशकूक बना रही है। इस मुतालिक आइंदा आने वाले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं, जब अमन की कुंजी मिस्र में उस मुज़ाकराती मिशन के पास होगी जो इस जंग के मुस्तकबिल और मासूम गजा के बासियों की जानों का फैसला करेंगे। जहां एक तनाज़े के खात्मे की उम्मीदें रोशन हो रही हैं, वहां हालिया दिनों में एक और तनाज़ा आलमी मंजरनामे पर छाया रहा, जब मई में पाक भारत टकराव ने खित्ते में जौहरी जंग के खतरात पैदा कर दिए थे। गो के पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया था और दिफाई के साथ साथ सिफारती सतह पर भी सुबकी ने भारत का भरम तोड़ दिया था। ताहम भारत बुज़दिल के साथ साथ बेहिस दुश्मन है जो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जंग को हवा देने के लिए नई गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। हर बार की तरह मोदी सरकार ने इस बार भी बिहार इलेक्शन से कबल पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी शुरू कर दी है और बदकिस्मती से उनकी अस्करी क़यादत भी सियासतज़दा होकर मोदी की बोली बोलकर जंगी जुनून को भड़का रही है। भारतीय वज़ीर दिफा हो, भारतीय आर्मी चीफ या फिजाइया के सरबराह, सब के सब पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई में मसरूफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने और पाकिस्तान के 7 तैयारे मार गिराने जैसे भोंडे दावे कर रहे हैं। गो के गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी अफवाज ने भी भारत को खबरदार करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले तैयारों के गुस्से को भूल गया है। इज्तिमाई तौर पर भूलने की बीमारी में मुब्तला भारत अब अगले दौर के तसादुम के लिए परेशान दिखाई दे रहा है, जबकि आज हुकूमती सतह पर भी भारत को वार्न कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय सियासी अस्कर क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल में रवां बरस मई के जंग का हवाला देते हुए कहा है कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो स्कोर 6-0 के बजाय पहले से कहीं बेहतर होगा और इंडिया अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। एक्स पर जारी अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि इंडियन फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह इंडिया में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे महाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करें, में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ गजा के मसले को लेकर, इस तनाज़े पे ज़ाहिर है एक जो है आर्जी जंगबंदी की तरफ तो गया है इजराइल। अमेरिका ने उसे जो है वो मजबूर किया किसी भी तरह से इजराइल को कि वो मज़ीद हमले रोके।
حماس نے بھی ایک کے بعد ایک شرائط ماننی شروع کر دی ہیں. پہلے وہ مانا جو شرط نمبر 1 تھی، شرط نمبر 1 تھی کہ جو قیدی ہیں ان کی وہ رہائی کی جائے یرغمالیوں کی. اس کے بعد پھر آج حماس اس پر بھی مان گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جو وہاں پہ فلسطینی جو ایک اتھارٹی بنتی ہے وہاں پہ، اس سے بھی اگر اس میں حماس کو شامل نہیں کرتے تو اس پر بھی راضی ہو گئے ہیں. ایک کے بعد ایک شرط پہ حماس بھی مان رہی ہے، اسرائیل بھی ابھی تک مان رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ عارضی جنگ بندی تک تو آ گیا ہے، آگے جو 2 ریاستی سولوشن ہے اس تک بھی یہ معاملہ پہنچ پائے گا، یا اسرائیل ہٹ دھرمی کرے گا پھر آگے چل کے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یار دعا تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، مجھے نہیں بالکل ایسا لگ رہا. اسرائیل صرف ہدھڑمی نہیں کرے گا. اسرائیل نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس میں کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں دا اسٹیٹمنٹ ٹو ریمبر از نیتن یاہو صاحب نے پہلے، وہ ٹرمپ آئے ٹرمپ جائے، نیتن یاہو ادھر یہ جہاں ہے، اور اس نے کلیئر کر دیا کہ جارڈن کے اس طرف فلسطین نہیں دیکھتا میرے خیال میں. ناؤ آئی ہوپ کہ کچھ نکل آئے. جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ بڑی تیزی سے، تو میرے خیال میں اس تیزی میں کافی کچھ شعبدہ بازی بھی ہے. ہوں. وہ اردو کا ایک مصرع ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ آہستہ. آہستہ. سو آئی تھنک یہ جو تیزی ہے یہ سوشل میڈیا کی تیزی ہے، ایک نیوز سائیکل کی پھرتی ہے، ایک ٹرمپ صاحب کی شعبدہ بازی ہے کہ ادھر سے شرلی چھوڑو ادھر سے شرلی چھوڑو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ کچھ ہوا نہیں. یقیناً جو ہوا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے. ٹرمپ صاحب ہیز ان سم وے کارنرڈ حماس. ڈیل جو ہے وہ نیتنیاہو کی ہے، ٹرمپ کی نہیں ہے. ہوں. اور اس نے ایک طرح سے کارنر کر دیا حماس کو. اٹ از لائکلی کہ جو ہاسٹیج کا مسئلہ ہے اس پہ شاید ہمیں کوئی پیش رفت نظر آئے، چاہے وہ کمپلیٹ ہو چاہے وہ پارشل ہو. جہاں تک مسئلہ ہے فلسطینی حکومت کا، وہ بھی دیکھیں حماس کے پاس کارڈز تو زیادہ ہے نہیں. حماس کے پاس اپنی جو ان کی صورتحال ہے اتنی بڑی جنگ کے بعد، جو ایک طرفہ ہی جنگ ہے ایک طرف سے آپ یا سمجھیں. تو بٹ یہ سوچنا کہ دیٹ مینس کہ ایک اس قسم کی حکومت آ جائے گی جو جیسے انہوں نے بنائی تھی، یاد ہے ان کو، انہوں نے ریلیف ایجنسی بنا دی تھی یا نیتنیاہو کی، جو فلسطینیوں کو بجائے کھانا دینے کے ان پہ یا گولیاں چلاتی تھی. بالکل. تو یہ اس قسم کی گفتگو ہے. سو آئی مے بی رانگ، آئی وانٹ ٹو بی رانگ، آئی وانٹ ٹو بی رانگ. لیکن یقیناً ایک کھڑکی بھی کھلی ہے، ایک موقع بھی ملا ہے. لیکن ابھی یاد رہے کہ بہت پرانی بات تو نہیں ہے، قطر میں بھی تو ایک موقع ملا ہوا تھا نا. یا اس موقع کے دوران ہی جو نیتن یاہو نے اعلان کیا، سو ان اے وے ٹرمپ صاحب کو جو چاہیے تھا وہ مل چکا. آئی تھنک کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیپ سولوشن کی نہیں ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم گین کیا ہے کہ جی میں نے ایک اور سیز فائر ہے، وہ کہیں جی میں اٹھ کر لینے، پہلے 7 کرتے سن اٹھ کر لینے ملک جن کی میں نے صلح کرا دی. یعنی اصل مسئلہ تو تو وہیں پہ آئی آ مے رہا بی ہے. رانگ، ڈاکٹر صاحب، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں پہ فیڈ آ بیک رہا بن ہے گئے. کہ ابھی بھی غزہ کے اندر جو پلان آیا ہے وہاں پہ 55% علاقے پر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہی رہے گا. تو اصل مسئلہ تو وہیں پہ آتا ہے کہ اسرائیل کا مکمل انخلا جو مرحلہ وار ہونا ہے وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے یہاں پر. سمجھ بالکل یہی ہے. ایک اور بھی آپ نے انخلا کا کیونکہ لفظ استعمال کیا تو میرے ذہن میں آیا. سوال یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے اس تمام میں، وہ تو فلسطینیوں کے انخلا کی ہے. یا نیتن یاہو کا پلان جو ہے وہ آئی ڈی ایف کے انخلا کا نہیں ہے، وہ تو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا ہے. سو دیٹ از دی کوشچن آن دا ٹیبل. ان اے وے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تڑی اس وقت لگائی اس نے ٹرمپ نے، جس کے پاس قوت ہے، دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. اس کے بعد جو محدود آپشن رہ گئے حماس کے پاس، اس میں سے انہوں نے آئی تھنک ایک ریزنیبل آپشن لے لیا وچ واز ٹو بائی ٹائم. لیکن یہ سمجھنا کہ بہت بڑی پیش قدمی ہو گئی ہے، 70 سال کا مسئلہ حل ہو گیا اس نیتن یاہو کے ساتھ. میں ونڈکٹیو بات نہیں کہہ رہا. آئی ایم کوائٹ کنونسڈ کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اب ایک ریشنل پولیٹیکل ایکٹر نہیں ہے. دیکھیں پیس کو کسی بھی معاہدے کے لیے آپ کو 2 فریقین چاہیے ہوتے ہیں جو معاہدہ چاہتے ہو. یا ان کے انٹرسٹ فرق ہو لیکن وہ یہ طے کر لیں کہ میرے لیے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ از بیٹر دین اے نو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ نیتن یاہو اس موقع پہ ہیں. انہوں نے تو ان کی ذہن میں میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اب ایک ناٹ اس صدی کا بلکہ کئی صدیوں کی ہسٹری کو تبدیل کر کے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے ٹو ری رائٹ ہسٹری اپنی یہودی قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے.
سو لیکن آئی تھنک وہ اس کا میسیانک ہے. ایک لفظ کی اجازت پھر I'll be quiet. جی 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 ایران پہ نظر رکھیے گا. بہت اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں might take another action on Iran. ہوں صحیح. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ جو نیتن یاہو کے عزائم ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑے ہی خوفناک ہیں. وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. وہ تو جس کی سرحدیں جو ہے وہ سعودی عرب کے وسط تک آتی ہیں, اس میں کئی مسلم ممالک بیچ میں آتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے, یہ شارٹ ٹرم پلان تو نہیں ہے, لیکن وہ الٹیمیٹ گول تو ان کا یہی ہے. تو یہ جو مسلم ممالک میں ریسنٹلی ایک قطر پر حملے کے بعد ایک ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا تو ہوئی تھی کہ ہمارا کامن انیمی جو ہے وہ صرف اسرائیل ہے اور کوئی نہیں ہے. پہلے جو ہے ہماری مڈل ایسٹ کے اندر تو مسلم ممالک آپس میں تقسیم تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ ایران ہم سعودی عرب پہ اٹیک کر دے گا. ایران کو تھریٹ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب سب کو سمجھ آ گئی کہ ایران تھریٹ نہیں ہے, اصل تھریٹ اسرائیل ہے. تو اس سمت میں کم از کم سب کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ ہمارا اصل انیمی اسرائیل ہے. تو یہ چیز جو ہے کیا اب روک سکتی ہے اسرائیل کو مزید اپنے عزائم میں آگے بڑھنے سے؟ کم از کم انہیں پتہ تو لگ گیا کہ انیمی کون ہے. آئی ہوپ پتہ چل گیا. ابھی بھی دیکھیں ان کی اپنے جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں, جی ہاں. لیکن اٹ از ٹرو کہ نہ صرف اسرائیل لیکن دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں انکلوڈنگ آئی وڈ سے جو امریکہ کی انریلائبلٹی ان کو نظر آئی, شاید اسرائیل سے بڑی ان کے لیے شوق یہ تھا کہ جس پہ وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارا سیکیورٹی گارنٹر ہے, وہ سوتا رہا. سو اس تمام کی وجہ سے ہمیں ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے, مطلب یو اے ای اور قطر بھی آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ وہاں تک پہنچی ہے یا نہیں, آئی ڈو ناٹ نو. ان اے وے میرے خیال میں اس وقت جو مسئلہ تمام ملکوں کے لیے ہے, عرب ممالک کے لیے بھی اور شاید پاکستان کے لیے بھی, نیتن یاہو ہیز probably the champion of not saying no to Trump but continuing doing جو وہ کرنا چاہتا ہے. صحیح. رائٹ. بہت بالکل. سارے ملکوں میں اور پاکستان نے بھی یہ گیم اچھی کھیلی کہ ٹرمپ کو نہ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے, انڈیا نے دیکھ لیا. رائٹ. لیکن آپ اگر صرف ٹرمپ کی باتیں مانتے رہیں گے تو ٹرمپ کے تو لوز کینن ہے, اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس گیم کا ماسٹر ہے. میرے خیال میں بہت سے ممالک, تمام دنیا جو ہے, یورپ میں بھی, اس وقت میں یورپ میں موجود ہے, یورپ میں بھی یہ احساس آ گیا ہے کہ دس مینیجنگ ٹرمپ جو ہے وہ از اے مور ڈیفیکلٹ گیم. اب جو مڈل ایسٹ ہے وہاں مسئلہ صرف ٹرمپ کا نہیں ہے, وہاں مسئلہ نیتن یاہو کا ہے. آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہیز لاسٹ سم پیشنس ود نیتن یاہو. ان کو نیتن یاہو پہ غصہ آتا ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں آتا کہ وہ اس کو روک سکے. صحیح ہے. یا وہ روک سکتے نہیں ہیں یا وہ کوشش نہیں کرتے. اچھا, ایک طرف تو ظاہر ہے دنیا میں جو دو بڑے کردار ہیں, دو بڑے کردار تو نہیں کہوں گا, لیکن دو ایسے کردار کے جو بہت زیادہ ارریشنل ہیں. ایک طرف نیتن یاہو ہیں, دوسری طرف نریندر مودی ہیں. دونوں ہی جو ہے اس وقت دونوں سے ہی دنیا کے امن کو خطرہ ہے. اور نریندر مودی کی طرف سے بھی, بھارت کی طرف سے بھی پھر سے اب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں وہاں کی قیادت نے کہ جی آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ شروع کیا جائے گا پاکستان کے خلاف. وہ کہتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نقشے سے مٹا دیں گے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بڑی ارریشنل قسم کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں انڈیا سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو بھارت نے پھر سے ایک وہاں پہ جنگی جنون پر مبنی بیانات دینا شروع کیے ہیں, کیا ان کا مقصد ہو سکتا ہے؟ صرف بہار کے الیکشن کے ہی پرسپیکٹو میں سے دیکھا جائے یا واقعتاً یہ ایک سیریس تھریٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت دنیا جو ہے بھری ہوئی ہے یار ارریشنل کریکٹر سے. آپ دنیا کے لیڈروں کی لسٹ نکال دیں, ان کے لیول فرق ہو سکتے ہیں. جی ہاں, نیتن یاہو تو اپنی ایک کیٹیگری میں, لیکن ہر قسم کا انریلائبل ایکٹر, ایسا ہی ہے. لیکن وہ اس لیے بھی انریلائبل ہے کہ دنیا انریلائبل ہو گئی. یہ جب دنیا کا نظام ٹوٹتا ہے تو پھر ہر کریکٹر فار دیم سیلز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس فار دیم سیلز میں آپ نے جو بھارت کا ذکر کیا, میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ بہت مشکل ہے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی, ٹرمپ کے حوالے سے بھی, بھارت کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی, ہمارے اندرونی حالات میں. آئی ایم ویری ہیپی کہ جو کشمیر میں گفتگو ہوئی وہ کسی جگہ پہنچتی نظر آتی ہے, کیونکہ اس کو بھی لوگ ایکسپلائٹ کریں گے نا, بھارت ایکسپلائٹ کرے گا, ورنہ آپ کی اپنی اگر ٹوٹ ہوگی تو لوگ کریں گے. جو بھارت کا آپ نے سوال کیا, اپروکسیمیٹ کاز تو یقیناً بہار کے الیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن بھارت میں الیکشن آئیں یا نہ آئیں یہ بات طے ہے کہ جو ہوا مئی میں, اس کے بعد یہ تو نہیں سوچا جا سکتا کہ انڈیا کے اچھا یار تم جیت گئے تو ختم ہوئی بات, چلو کرو گری. سو ادھر ایک ابال ہے, جو آپ گفتگو سن رہے ہیں وہ تو چلو مطلب نعروں کی تک ہے,
لیکن یقیناً ان کی فوج کے اندر، ان کی سیاست کے اندر ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ ضرور ہوگی، جی ہاں، کیونکہ دے بلیو کہ جی ہم بڑے ہیں، ہماری تو بڑی وہ ہونی چاہیے. سو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. سو وی ہیو آلویز ایکسپیکٹڈ، آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے پاکستان کی طرف سے بھی اس بار اس قسم کے جو نعرے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. جی ہاں، کیونکہ آئی تھنک تھریٹ ریئل ہو یا نہ ہو لیکن ڈینجر ریئل ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی شوڈ آلسو بی کیئرفل کہ وہ جواب کیسے آئے گا. صحیح ہے. وہ جواب جنگ کی، رن آف کچھ کی کہیں کسی کارروائی میں آ سکتا ہے، وہ فالس آپریشن میں آ سکتا ہے، وہ پاکستان میں جو شدت پسند ہیں گروپس سر ان کریک کے کی حوالے سے سپورٹ میں آ سکتا بھارت ہے. باتیں کر رہا ہے وہاں لیکن پہ. وہ آئے گا ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین، اپنے تجزیہ ملاحظہ کیا عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم کا، جن کا کہنا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ ضرور موجود ہے بھارت کی طرف سے. ایسی کوئی حرکت جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے. پاکستان بھی ظاہر ہے ایسی کسی بھی قسم کی صورتحال کا جس طرح سے پہلے پاکستان نے جواب دیا، اب بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان اب کی مرتبہ بھی بھرپور جواب بھارت کو دے گا. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے دو اہم ترین حکومت کی اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ایک دوسرے کے خلاف کھل کر آمنے سامنے آ گئی ہیں. لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس اب لائے عمل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا مریم نواز کی خاموشی پر اکتفا کرے گی یا وہ معافی منگوا کر چھوڑے گی؟ اور دوسرا، کیا یہ تنقید اگر جاری رہتی ہے تو پیپلز پارٹی حکومتی کیمپ میں رہے گی یا اپوزیشن بینچز پر جائے گی؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کی پنجاب کی قیادت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری زبانی جنگ انتہائی سطح کو چھونے لگی ہے. بات ایک دوسرے پر زبانی حملوں کے بعد آئینی فورمز پر شکایات لگانے تک آ پہنچی ہے، جبکہ الزامات کی اس جنگ میں پیپلز پارٹی پنجاب اور وفاقی حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر رہی ہے. سیلاب متاثرین کی امداد کے معاملے پر یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے شکوہ کیا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عالمی اپیل کی جائے اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے امداد فراہم کی جائے. تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب دیا کہ ہر چیز کا علاج بھیک نہیں. اس جملے نے دونوں جماعتوں کے درمیان خلیج مزید گہری کر دی اور پھر گزشتہ کئی روز سے مریم نواز اور ان کی ٹیم کی جانب سے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے، بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی. آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. ترجمان معافی وہ مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران سیاست کی. مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. مریم نواز کی جانب سے سخت تانا زنی اور سخت جملوں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بھرپور جوابی وار کیے جا رہے ہیں. صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کوalition میں کیا کر رہی ہے؟ ہم اس قسم کے الائنس کا حصہ کیسے بنے؟ جس چیز کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حکومت کو مضبوط کیا، تو پھر تو ہماری وہ خواہش اور ہماری وہ کوشش فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی امداد کا کہیں تو آپ کہیں کہ یہ میرا پنجاب، تیرا پنجاب، میرا پانی، تیرا پانی، میری گندم، تیری گندم. تو یہ پنجابی کارڈ آپ نہ کھیلیں. یہ مجال ہے کسی ترجمان کی مریم نواز صاحبہ کے خلاف جا کے بات کرے. وہ ہم سے بڑھ کر ہے. خدا رہا میں سے باہر آئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی؟ کل بہت افسوس ہوا سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو تقریر تھی. ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں، حکومت چلائیں. ماشاءاللہ آپ بادشاہ ہیں، یہاں بھی چلائیں، پنجاب میں بھی چلائیں. کوئی ہمیں فیس نہیں ملی ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا. ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے طریقہ کار پہ. اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ اس کے اوپر کہاں سے آ گیا نہروں کا کام، پانی کی تقسیم کا فارمولا؟ آپ اپنے لہجے پہ غور کیجئے.
آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی, زبان بند کر دوں گی, ہاتھ توڑ دوں گی, یہ بالکل مناسب نہیں. آج پیپلز پارٹی نے مزید سنگین خطرات کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مریم نواز پیپلز پارٹی پر تنقید کی آڑ میں وفاقی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت ترک کر دے. ہمیں دھمکیاں مل رہی آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے. جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ, اس کو ہماری آڑ میں شاید اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کریں, تو جس میں وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو. لیکن ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رھی ہے, اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے. قصور ان کا نہیں ہے, جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے. شرجیل میمن کے اس الزام پر پنجاب حکومت کی جانب سے بھی سخت موقف سامنے آیا اور بلاول بھٹو زرداری پر سازش کا الزام لگا دیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کا بحث کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود ضرور آئیے گا, کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا. پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جماعت سمیت وفاقی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. جن کے اپنے گھر باپ بیٹے کی نہیں بنتی, وہ ہمارے گھر میں فضول تانے کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ آپ خود وفاق اور پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جب آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تب آپ سازشیں شروع کر دیتے ہیں. جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صوبائیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کے درمیان یہ سنگین الزام تراشی اس وقت ہو رہی ہے جب آج ہی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں بھی اس معاملے پر تبادلہ خیال ہوا تھا. اطلاعات کے مطابق شہباز شریف نے نواز شریف سے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کی. وزیر اعظم نے نواز شریف سے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. حکومت کے بہتر طور پر چلنے کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کو طول نہیں دینا چاہیے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے درخواست کی کہ وہ مریم نواز سے بات کریں اور انہیں راضی کرے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ صلح کر لیں. وزیر اعظم نے نواز شریف سے کہا کہ وہ مریم نواز کو ہدایت دیں کہ وہ مفاہمتی رویہ اپنائیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ سیلاب اور نہری معاملات پر جاری تلخی کا خاتمہ کریں. یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ سیلاب نے صرف فصلیں اور گھر نہیں بہائے بلکہ حکومتی کیمپ کی بنیادیں بھی ہلا دی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اس اتحادی بحران کو مفاہمت میں بدل پائیں گے یا پھر وفاقی اتحاد کی کشتی سیاسی طوفان میں ہچکولے کھاتی رہے گی. اس متعلق مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر حسین بخاری نے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو تانا زنی اور تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے. پہلے مریم نواز نے کافی سخت باتیں کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, یہاں تک کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی, جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے. تو اب ایک کوشش بھی ہوئی ہے, کل شہباز شریف صاحب نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور اس میں کوشش کی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ خاموش ہو جائیں. لیکن کیا یہ معاملہ خاموشی سے ہی مریم نواز کی سیٹل ہو جائے گا یا اب پیپلز پارٹی اس بات پہ ضد کرے گی کہ وہ ہر صورت میں معافی مانگے گی تب معاملہ آگے بڑھے گا؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ ریسٹرینٹ سے کام لیتی ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان میں ٹالرنس بھی ہوتی ہے اور پیشنس بھی ہوتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ان کو پنجاب کے اقتدار ملا, اور سیاست میں بھی یہ کوئی بہت پرانے نہیں ہیں. میاں صاحب تو بہت پرانے ہیں, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پالیٹکس کی نٹی گریٹیز کو. اور وداؤٹ ریئلائزنگ دس کہ یہ سسٹم ہی آج نہ چل رہا ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ انیشیٹو نہ لیتی کہ پارلیمان کا وجود برقرار رہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ جائے تو کیا یہ پنجاب گورنمنٹ ریٹین کر سکیں گے؟ پھر اس کے پروس کونس دیکھ لیں, اس کے کانسیکوینسز دیکھ لیں. لیکن مریم نواز جو نوجوان قیادت ہے پنجاب کی, وہ تو ان چیزوں کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہی ہیں, ان کی کانسیکوینسز نہیں پتہ, نہیں پرواہ نہیں ہے. تو یہ سسٹم رول اپ کرانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام نہ چلے, جمہوری نظام نہ چلے. بھلا کمزور جمہوری نظام سے آپ کے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں
لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ تو الٹا رول بیک کر آپ دیا پہ جائے۔ وہ تو الٹا آپ کی پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمین پہ تنقید کر رہی ہے۔ آسما بخاری صاحب تو یہ کہہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھے شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں، وہ اس وقت بھی اپنے وزیر اعظم کی اور حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ نہیں دیکھیں یہ تو الزام تراشی، اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ لیڈی یو نو، مطلب وہ لگتا ہے کہ مور لوئل دین اے کنگ یو نو۔ اصل بات ہے کہ ہم تو اہمیت ہم نے دی، یا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا پی ایم ایل این کی قیادت سے ہوا، عظما سے یا مریم نواز سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے، اور ان کی گفتگو کو رسپونڈ کرنا بھی میں کوئی مناسب نہیں سمجھتا۔ میجر سٹیک ہولڈر ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہی آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں پیپلز پارٹی کو۔ نہیں بالکل سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم ان کے چچا ہیں، اور پی ایم ایل این کے پاس گورنمنٹ ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ ریئلائز نہیں کرتے تو پھر ان کی سیاسی بصیرت آپ دیکھ لیں کہ کتنی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، کتنی پولیٹیکل ویژن ہے ان کے پاس۔ ظاہر ہے جو فرق جو ہے کم ہونا شروع ہوا ہے، نون لیگ خود صادق سریح کے قریب پہنچنا شروع ہی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے رویہ بدلنا شروع ہو گیا ہے، 7 سیٹوں کا فرق ہے ضمنی انتخابات میں، وہ بھی شاید کور ہو جائے گا، آپ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی حکومت کو۔ دس از پریزمپشن سرور عباس صاحب کہ وہ ڈفرنس ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہ کورم پورا نہیں کر سکتے نیشنل اسمبلی میں ہمارے بغیر، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کو منڈے کو اجلاس ایڈجرن کرنا پڑا فرائیڈے تک لیے لاسٹ ویک میں، تو ان کی صورتحال تو یہ ہے۔ تو یہ بتائیں نیئر بھائی صاحب، جب یہ حکومت سمجھ آنی چاہیے، یہ حکومت ظاہرہ آپ کے ووٹوں سے بنی، آج اگر وہ قریب پہنچ بھی چکے ہیں لیکن بنی آپ کے ووٹوں سے تھی، ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہی پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو کیا آنے والے دنوں میں رویہ اگر یہی برقرار رہا، جاری رہا، تو کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پر جانے کا بھی سوچ سکتی ہے؟ دیکھیے ان کے رویے کو میری جماعت بالکل پھر ڈسکس کر سکتی ہے، دیکھیں نا، لیکن ان کی بات ہے سینئر قیادت کی، میں اس پنجاب کی قیادت کی بات نہیں کرتا، وہ پالیٹکس میں نوارد ہے، جو پالیٹکس کرتے رہے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی اس سٹیج پہ چیئرمین بلاول بھی ملک سے باہر ہیں، پریزیڈنٹ زرداری بھی باہر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی پریویل کرے گی پی ایم ایل این کی قیادت کی۔ دیکھیں نا ان کی فیڈرل گورنمنٹ پہ تارڑ صاحب نے اپولوجائز بھی کیا، ڈار صاحب نے میٹنگ کی ہمارے پارلیمانی جو نمائندے تھے ان کے ساتھ اسپیکر آفس میں، تو یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو تنقید کا سلسلہ تو نہیں رکا، اس کے بعد بھی تو نیئر بخاری صاحب تنقید کا سلسلہ نہیں رکا۔ اعظم نذیر طارق صاحب کی معافی کے بعد، اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں کے بعد، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کوششوں کے باوجود، ایون کل ملاقات ہوتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ساتھ، اس کے بعد آج بھی بڑے تند و تیز بیانات آئے ہیں۔ دیکھیں سرور عباس، بات یہ اگر ان کا رویہ نہیں رکا تو پھر یہ ان کی جو سینئر قیادت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ انٹرنل معاملہ ہے، پھر پارٹی میں انٹرنل رفٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب کی پھر رفٹ نظر آتی ہے نا ان بھی۔ اگر ایک سینئر لیڈرشپ کی کوئی بات نہیں مانتا اور ایک ہی جماعت کی گورنمنٹ ہو، جو وفاق میں بھی وہی جماعت ہو اور صوبے میں بھی ہو، اور سینئر لیڈرشپ بھی ہو، اور سینئر لیڈر کی خواہش بھی ہو کہ یہ الائنس جاری رہے، اگر وہ بات نہیں مانتا تو پھر رفٹ تو ہمیں پی ایم ایل این کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو کیا یہاں سے آگے مریم نواز اگر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، پیپلز پارٹی اسی پر اکتفا کر لے گی، یا اب معافی مانگنی پڑے گی انہیں، جو پیپلز پارٹی کی قیادت کا مطالبہ تھا پارلیمنٹ کے فلور سے جو آیا تھا؟ دیکھیں معافی کا مطالبہ چیئرمین بلاول نے کیا، میری جماعت کے جو بہت سارے لیڈرز ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا ہے۔ بالکل جو ٹون اینڈ ٹینر تھا مریم نواز صاحبہ کا، وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا نہیں تھا کہ انگلی کاٹ دوں گی۔ آپ دیکھیں نا چیئرمین بلاول نے ایک سجیشن دی، آپ ڈس ایگری کر جائیں سجیشن سے نا، آپ نہ عمل کریں، لیکن جو صورتحال پنجاب کی آج ہے، اب یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی اٹینشن کہ وہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس پہ 3 ایشوز تھے، کہ پہلا ہوتا ہے ریسکیو، ریلیف اینڈ ری ایبلیٹیشن۔ اب ری ایبلیٹیشن یہ کر نہیں پا رہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور ابھی تک سیلاب پانی کھڑا ہوا ہے پنجاب میں، اور کسان پس گیا ہے وہاں پہ، اور یہ ایک پی نٹ دے رہے ہیں 20,000 سے آپ 1 ایکڑ زمین میں دوبارہ کاشت کر سکتے ہیں؟
جہاں پہ کھاد کی بوری 16,000 روپے میں ڈی اے پی کی ہو. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے وسائل سے یہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد ہم کر لیں گے, ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں اب وہ دور گیا کشکول لے کر لوگوں کے سامنے جانے والا. آج بھی وفاق میں آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں, آج بھی کشکول نہیں, کشکول جب بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے آپ کشکول لوگ جاتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہم کشکول توڑیں گے, لیکن ٹوٹا نہیں. صحیح ہے سر. مجھے فائنلی ابھی بھی ایک ٹرانچ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے آئی ایم ایف سے, اس کے بغیر آپ کا اکانومی نہیں چل پا رہی. تو یہ تو خوش فہمی میں بیٹھے ہیں یا ان کے نالج میں نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے. اچھا فائنلی سر, وہ جو میرا سوال تھا معافی والا, معافی مانگنی پڑے گی مریم نواز کو یا اس کے بغیر ان کی خاموشی پر بھی اکتفا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ فیصلہ ان کی قیادت کرے, میاں نواز شریف کرے اور میاں شہباز شریف کرے کہ ریکنسلیشن کیسے ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ذمہ داری پی ایم ایل این کی قیادت پہ ہے, وہ کیا ڈیسیژن کرتے ہیں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں یا عظمیٰ کیا کہتی ہے, مریم اور زیب کیا کہتی ہے. میں کنسرنڈ ہوں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا. اور یہ رویہ کب تک پیپلز پارٹی مزید برداشت کرے گی؟ اگر یہ رویہ جاری رہتا ہے تو کب تک پھر پیپلز پارٹی کنسیڈر کرے گی اپوزیشن بینچز پہ آنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, دیکھیں نا, یہ ہم تو کسی کوئی وی آر ناٹ ایٹ اے لوگر ہیڈ اور وی آر ناٹ ایٹ اے وار. اوبویسلی ایک سجیشن آئی ہے, ایک پروپوزل آئی ہے, ایک مطلب ڈیمانڈ آئی ہے, لیٹ دیم ایگزامن اٹ. رسپونڈ کرنا ان کا کام ہے. اگر وہ رسپونڈ پازیٹیولی نہیں کریں گے, اگر سینیٹی پریویل نہیں کرتی, تو آبویسلی پھر میری پارٹی بالکل غور کرے گی کہ ہمارا مستقبل ہمارا کیا فیصلہ ہوگا. اپوزیشن بینچز پہ جایا جا سکتا ہے, اس کا مطلب دیکھیں جی, ہم تو وداؤٹ کنسلٹیشن ڈیسیژن نہیں لیتے. میری جماعت ڈیسیژن لیتی ہے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو میں بیٹھ کے, اور ہم نے جو شمولیت بھی اختیار کی ان کے ساتھ وہ سی سی کا فیصلہ تھا. ہم نے کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لی تو وہ بھی ہماری سی سی کا فیصلہ تھا, اور آئندہ بھی فیصلہ ہماری سی سی کرے گی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ مستقبل میں ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیر بخاری صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. تو آپ نے گفتگو سنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری کی, جن کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو اپنی جو ہے جونیئر قیادت کو بیانات سے روکنا ہوگا, ورنہ معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سخت اقدامات کی طرف بھی پیپلز پارٹی کو لے کر جا سکتے ہیں. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف ایک اور کال دینے والی ہے احتجاجی تحریک کی. یہ تحریک کس طرح کی ہوگی, کب چلے گی, اور اس میں تحریک انصاف اب کی مرتبہ ایسا مختلف کیا کرے گی کہ نتائج حاصل کر پائے گی, بات کریں گے بریک کے بعد. شیر افضل مروت صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. آنے والے 2 ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص عمران خان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں, چونکہ ان 2 ہفتوں کے اندر عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی جا سکتی ہے, اور اس سے پہلے عمران خان نے ایک اور کال دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کال کب تک دی جائے گی؟ تحریک انصاف کی اب کی مرتبہ جو کال دی جاتی ہے اس میں یہ کال کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف ایک مؤثر احتجاج کر پائے گی یا پہلے جیسا حال ہوگا اب کی مرتبہ بھی احتجاج کا؟ اور جو موجودہ حکمت عملی تحریک انصاف کی, کیا وہ پارٹی کو موجودہ مسائل سے, مشکلات سے نکال سکتی ہے؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لڑائی جھگڑے اس وقت چل رہے ہیں اس میں کیا تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا اتحاد کر کے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ جب تک تحریک انصاف کی تھریٹ تھی حکومت کو, تو حکومت میں پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھی تھیں, آپس میں یکجا تھیں, اور اب جب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ واضح لیا جا سکتا ہے کہ اب حکومتی کیمپ میں تحریک انصاف کی تھریٹ جو تھی, that threat is now over. تو واقعتاً آپ مانتے ہیں کہ اب تحریک انصاف تھریٹ نہیں رہی اس حکومتی سیٹ اپ کے لیے کہ اب وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی قوت جب سے کم ہونا اور کمزور ہونا شروع ہوئی ہے تو یوں تھریٹ جو ہیں وہ کمزور ہوتا گیا, اور اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا وہ بیانیہ ہی ترک کر دیا ہے, کوئی احتجاج کی بات نہیں ہوتی ہے, نہ حقیقی آزادی کی بات ہوتی ہے, نہ افغان کی رہائی کی بات ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ جی پشاور میں جلسہ کر دیں, اور ان جلسوں سے
خصوصاً کے پی میں جلسے کرنے سے کوئی سیاسی مقاصد حل نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایکولی اب اس کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو پیپل پارٹی اور نون کے درمیان جس لڑائی کا آپ نے ذکر کیا، یہ لڑائی جو ہیں ان کے اندر جو طاقت کی لیے جو جنگ ہے اس کی غمازی کرتی ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بھی حصہ مانگنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور برو صاحب یہ دیکھیں نا کہ جب تک تحریک انصاف ان دونوں جماعتوں کے لیے ایک کامن تھریٹ تھی، تب تک ایک ماضی ہے دونوں جماعتوں کا، بڑا تلخ ماضی ہے، بڑے سخت اختلافات رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج کل دوبارہ ان کی جھلک آپ کو دکھائی دے بھی رہی ہے، جس طرح کے بیانات پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ نے کہ انہیں تھریٹ، ان دونوں کے لیے کامن تھریٹ تحریک انصاف تھی۔ اب وہ لڑنا شروع ہو گئے آپس میں دوبارہ، تو اس کا واضح مطلب تو یہ ہے کہ اب وہ تحریک انصاف کو تھریٹ نہیں سمجھتے، اب وہ پھر سے جو ہے وہ پاور، جو آپ نے بات کی، وہ پاور سیک کرنے کے لیے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جو آپس کی لڑائی ہے وہ ابھی میں اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ جس پیمانے پہ یہ لڑائی ہے بیان بازی تک محدود ہیں۔ فی الحال تو پیپل پارٹی کی طرف سے تھریٹس آئے ہیں، لیکن جو ان کی کا سیاسی سفر ہے خصوصاً گزشتہ 3 سالوں میں، اور جو ایک دوسرے سے ان کا اب سیاسی مستقبل بھی جڑا ہوا ہے، ان حالات میں جو ہیں اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ افینڈ بھی فیل کرتی ہیں، اس کو پھر بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتائیں مروہ صاحب کہ اب آگے کے بارے سے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا فیصلہ بھی آنا ہے، توشہ خانہ 2 کا اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر فیصلہ آ جائے گا، تو اس فیصلے سے پہلے خان صاحب ایک اور کال دینا چاہ رہے ہیں احتجاج کی۔ یہ بھی پہلے کی طرح کا ہی ایک احتجاج ہوگا یا کچھ مختلف تحریک انصاف آپ کی مطبع کر سکتی ہے؟ پارٹی کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، احتجاج کی کال جو ہے خان صاحب کو تب دینی چاہیے جب پارٹی کو ایک پیج پہ کر سکے، پارٹی کو متحد کر سکے۔ ابھی تو پارٹی بہت زیادہ انتشار اور تقسیم کا شکار ہے۔ تقسیم کا شکار کیسر صاحب نے بھی مانا ہے کہ دھڑے بندی ہے پارٹی کے اندر، گروپ بندی کا، اور بدی وجہ جو ہے جس کام کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ اسٹریٹجی ابھی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، اور نہ گزشتہ 6 ماہ میں یا 8 ماہ میں کوئی اسٹریٹجی دی ہے۔ احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے، لیکن احتجاجی تحریک کون چلائے گا، کس طرح چلے گی؟ وہ پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ 4-5 اگست کو تحریک نے پیک پہ جانا تھا، پھر گنڈا پور صاحب نے کہا نہیں وہ 90 دن کے بعد پیک پہ جائے گی۔ 90 دن بعد کیا ہوا؟ ایک جلسہ، 90 دن ابھی پورے ہونے والے ہیں بائی دی وے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں گنڈا پور صاحب کے وہ 90 دن کی جو بات ہیں، اس تقریر کو میں نے بھی سنا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ 90 دن کے اندر میں نتیجہ دوں گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب نے مل کے تحریک چلانی ہے، ہم سب نے جو ہے 90 دن کا جو ذکر تھا، 90 دن تو پورے ہونے والے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اکتوبر کے مہینے میں، لیکن یہ تو تب جولائی میں سوال ان سے بنتا ہے نا جب پی ٹی آئی کا ہر ورکر بتائے کہ 90 دنوں میں انہوں نے کیا حصہ ڈالا۔ 90 دن بعد کوئی چمتکار ہونا تھا، کیا حصہ ڈالا؟ کوئی چمتکار ہونا تھا۔ 90 دن کا مطلب یہ تھا کہ پہلے دن سے آپ سب نے شروع ہو کے آپ نے تحریک کے لیے مومنٹم بنانا تھا، تو سب خاموش بیٹھے رہے۔ اب 90 دن بعد یاد آ گیا کہ جی وہ گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی تھی۔ گنڈا پور صاحب نے تو ساری پارٹی کو کہا تھا کہ ہم سب نے مل کے یہ 90 دن کے لیے ایک مومنٹم بنانا ہے اور ہم نے خان کو رہا کرانا ہے۔ گنڈا پور صاحب کیوں اتنے زیادہ علیمہ خان کے خلاف کھل کر بولنے پہ مجبور ہوئے؟ کیا ایسی گراؤنڈز بنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت آ جاتا ہے انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ محترمہ علیمہ خانم نے ہر اس کام کی ذمہ داریاں بھی گنڈا پور صاحب پہ ڈالی ہیں جن کا ان سے دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب 24 نومبر اور 26 نومبر کے سانحات ہوئے تو اس کے بعد بشرا بی بی کی ٹرولنگ ان کے ایما پہ سوشل میڈیا نے شروع کی۔ کس کے؟ علیمہ خان صاحب کے؟ جی ہاں، اور انہوں نے ایک صحافی ہے گارڈین کے لیے کرسپانڈنٹ، شاید اب بھی ہوں گے لیکن الجزیرہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، شامیر بلوچ، ان کے ساتھ ان کا ایک ریکارڈڈ انٹرویو 27 نومبر کا ہے
وہ ریکارڈڈ ہیں ٹیلی فون اس کا یہ علیمہ خان صاحبہ کا علیمہ خان صاحبہ کا، اور اس میں انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے ذرائع سے یہ کوٹ کر کے گارڈین میں لکھ دیں کہ جی یہ 26 نومبر کے جو قتال ہوا اس کی ذمہ دار بش بی ہے. تو وہ ایسا انٹرویو کوئی آیا تو نہیں ہے کہیں پہ؟ آیا نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرویو پھر وہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ جب آپ نے ان ریکارڈ کہہ دیا ہے. یہ تو سنی سنائی بات ہوئی نا، پھر مروت صاحب کوئی ایسی چیز ابھی تک پبلش نہیں ہوئی، کہیں پہ آئی نہیں ہے، یہ تو سنی سنائی بات ہو گئی. اس کو تو ہم دیکھیں، ایک نام ہے، یہ نیو یارک ٹائم کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، گارڈین کے لیے، پاکستان بیسڈ ہیں. آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں نا، شامیر بلوچ سے، کہ آپ نے یہ انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں کیا بیانات آئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ جب آ رہا تھا تو کے پی حکومت پہ الزام تراشیاں، پھر خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے الزام علی امین خان پہ لگایا کہ انہوں نے مائنس کر دیا. منرل ایکٹ پہ جو جتنی بلنگ اور جتنی ٹرولنگ ہوئی کے پی حکومت کی، پھر اس کے بعد مسلسل 1 سال 1.25 سال سے علی امین خان کیا بلکہ تمام پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے سب کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا ہے. وہ قیادت کہ جنہوں نے بڑے بڑے عہدے لے لیے وہ ان کے بھائی کے لیے کچھ کر نہیں سکی، تو ان کا غصہ تو بنتا نہیں ہے جائز. دیکھیے، وہ قیادت اگر آپ اس پہ قائل ہیں کہ اس قیادت کے پاس کوئی فیصلہ سازی کا اختیار ہے، اگر آپ اس پہ قائل ہیں کہ وہ اپنے تئیں کچھ کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے انہوں نے اڈیالہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اڈیالہ سے فیصلے تو یہ کروا کے لاتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک سسٹمیٹیکلی ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا گزشتہ 1.25 سال سے، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ تمام پی ٹی آئی کی قیادت کو غدار اور مشکوک بنا دو، اور یہ بیانیہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دو کہ اب خان کے گھر کے لوگوں نے پارٹی کی قیادت کرنی ہے. اور اب وہ بیانیہ کامیاب ہو چکا ہے. پی ٹی آئی میں بیسگور سے لے کر علی خان صاحب نے تو ابھی بھی واضح کر دیا ہے علیمہ خان کے والے سے کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی مت کرے. انہیں روکا ہے، ابھی پچھلے ہفتے بھی روکا ہے خان صاحب نے. ہاں، لیکن وہ بات تو نہیں مانتی ہے نا، وہ تو اپنی کرتی ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے. دیکھیں، یہ آج جو بیانیہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے وہ خان کے اس فکر کے منافی ہیں جس میں وہ موروثیت کے خلاف بات کرتا ہے، اور بیانیہ یہ ہیں کہ اب اعتماد یہ سب پہ کھو چکے ہیں، ماں سوائے خان کے گھر کے لوگوں کے اور کوئی لیڈ نہیں کر سکتا ہے پارٹی کو. صحیح ہے. تو پھر اس میں مستقبل کیا ہے پارٹی کا؟ پھر مزید تقسیم در تقسیم، اور عمران خان کا جیل میں طویل قیام، اور یہ ساری مشکلات کا بھی بڑھنا مزید. یہ جو اس دن چیف منسٹر کے پی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر نے خان کو واضح کہا ہے کہ جس رفتار سے اور جس ترتیب سے پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کا رہا کیا جانا ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ کہہ دیا، یہ واضح کہا ہے. تو لہٰذا جب چیف منسٹر جو ہیں وہ ہوپ لیس ہے، اور یہ جن بیانیوں کو تقویت دی گئی آپ نے ساری قیادت کو مشکوک بنا دیا ہے، تو اب اس قیادت کے ساتھ نکلنے کے لیے کون ورکر تیار ہوگا؟ بہت شکریہ شیر اسلم مروت صاحب. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.